بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9th کلاس مطالعہ پاکستان کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں محمد ظاہر، اور انشاءاللہ آج ہم پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی نئی آنے والی کتاب پاکستان اسٹڈی کے بارے میں بات کریں گے، اور اس میں 2 چیزیں شامل ہوں گی۔ سب سے پہلے کتاب کی فہرست یعنی اس کا تعارف، اور اس کے بعد اس کتاب کی پیپر سکیم، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں آنے والے ابواب کی تفصیل انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ مطالعہ پاکستان کے ماضی و حال کی خبر دینے والی کتاب ہے، اور اس کتاب کے بارے میں جاننا، اس کے احوال کے بارے میں جاننا، اس کے معاملات کے بارے میں جاننا، اور اس کتاب کے اندر پائی جانے والی ایک ایک چیز کو ازبر دیکھنا اور یاد کرنا، یہ آج ہر ایک پاکستانی کے لیے لازمی بھی ہے اور اس کا فرض بھی۔ ہم سب سے پہلے اس کتاب کی فہرست کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کتاب کو 4 ابواب پر مشتمل کیا گیا، اور اس کے 4 ابواب کون سے ہیں؟ سب سے پہلا باب پاکستان کی نظریاتی اساس، دوسرا باب تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام، تیسرا باب زمین اور ماحول، چوتھا باب خواتین کو بااختیار بنانا۔ اور اب اس کے بعد ہم مطالعہ پاکستان کے پیپر پیٹرن کے بارے میں بات کریں گے، جس کے اندر ہمارے پاس معروضی طرز کے سوالات، مختصر سوالات اور انشائیہ سوالات موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس چیز پر بات کریں گے کہ اس کتاب کے اندر معروضی سوالات کتنے نمبر کے آتے ہیں۔ اس کتاب کے سوال نمبر 1 میں معروضی سوالات 10 نمبر کی معروضی اس کتاب میں شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سوال نمبر 2 میں جو مختصر سوالات پر مشتمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سوال نمبر 3 بھی ہمارا مختصر سوالات پر مشتمل ہے۔ ہمارا سوال نمبر 4 جو حصہ انشائیہ پر مشتمل ہے، اور ہمارا سوال نمبر 5 بھی حصہ انشائیہ پر مشتمل ہے، اور ہمارا آخری سوال بھی حصہ انشائیہ پر مشتمل ہے، جو 4 نمبر کے اے اور بی پارٹ کے اندر ہمیں اپنے کوسچن پیپر کے اندر ملتا ہے۔ اور انشاءاللہ ان تمام سوالات کی ڈیٹیل میں آپ کو چیپٹر وائز دے کر جاؤں گا کہ کس چیپٹر سے کتنے سوالات آتے ہیں، اور کتنے سوالات بچہ اٹیمپٹ کر سکتا ہے، اور کتنے نمبر کا پیپر کہاں سے بچے کو کرنے کے لیے آتا ہے۔ انشاءاللہ ہم وہاں پر بات کریں گے تفصیلاً۔ اب ہم چلیں گے اپنی اس کتاب کے پہلے باب کی طرف، اور اس کے اندر ہم اس پہلے باب میں اس کے اہم ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ٹاپک موجود ہے وہ ہے نظریہ، اس کے ماخذ اور اس کی اہمیت۔ نظریہ اس سوچ کا نام ہے، جب یہ سوچ ڈیولپ ہوتی ہے تو اقوام معرض وجود میں آتی ہیں، اور اس نظریے کو معرض وجود میں لانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہے اس کے ماخذ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نظریے کی اہمیت کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی لازمی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ہمارا سیکنڈ ٹاپک ہے نظریہ پاکستان کا مفہوم، یعنی پاکستان معرض وجود میں کیوں آیا، پاکستان کو بنانے کے لیے ہمارے بزرگوں کے پاس، ہمارے اکابرین کے پاس کیا سوچ کار فرما تھی جس کی وجہ سے یہ ملک معرض وجود میں آیا۔ اور ہمارا تیسرا ٹاپک ہے ہندوستان میں اسلامی دور حکومت۔ ہندوستان کے اندر
مغلوں نے سلطنت کی، یعنی مغلوں نے بادشاہت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ سلاطین دہلی بھی رہے، اور ان کی حکومت شہاب الدین غوری سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک ہندوستان پر قابض رہی۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ مسلمانوں کا دورہ تھا، اور مسلمانوں نے اس ملک کے اندر اپنی روایات بھی چھوڑی، اپنی اقدار بھی چھوڑی، اپنی پہچان بھی چھوڑی، اپنا تمدن اور تہذیب بھی چھوڑا، اور اس ملک میں اپنی ثقافت چھوڑ کر گئے۔ اور اس ملک کو اگر دیکھا جائے تو یہ بر صغیر سب کانٹیننٹ، یہ جب تمام ریاستیں جو 635 ریاستوں پر مشتمل تھا، یہ جب الگ ہوا تو پاکستان معرض وجود میں آیا، تو پاکستان کے اندر بھی ہمارے اسلاف کی وہ ثقافت، وہ تہذیب اور وہ تمدن موجود ہے، جسے آج بھی ہم ہسٹوریکل پلیسز کے نام سے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ٹاپک موجود ہے وہ ہے نظریہ پاکستان کے عناصر، یعنی وہ کون سے عناصر ہیں جن کی بنیاد پر یہ نظریہ، یہ سوچ اور یہ آئیڈیالوجی معرض وجود کے اندر آتی ہے۔ سب سے پہلے اس میں ٹاپک کے اندر عقائد شامل ہیں، عقائد کے ساتھ ساتھ اس ٹاپک کے اندر عبادات شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قانون کی حکمرانی، اخوت و مساوات، یہ وہ پوائنٹس ہیں جو اس ٹاپک میں شامل کیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم آئیں گے اپنے اگلے ٹاپک کی طرف، دو قومی نظریے کی ابتداء و ارتقاء، یعنی مسلمان اور ہندو کے بارے میں جو دو قومی نظریے کی اصطلاح سر سید احمد خان نے استعمال کی تھی 1867 کے اندر، اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما تھے اس کے بارے میں بتایا جائے گا، اس کی ابتداء کے بارے میں بتایا جائے گا، اور اس کے معرض وجود میں آنے کی وجوہات کے بارے میں اس ٹاپک کے اندر بتایا جائے گا۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی، سر سید احمد خان کی اس کوٹیشن کے ساتھ ہی میں اس ٹاپک کو ختم کروں گا کہ آسمان سے کوئی بلا ایسی نہیں اتری جس نے زمین پر مسلمانوں کا گھر نہ دیکھا ہو۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان، اقبال کے وہ ارشادات، اقبال کے وہ فرامین، اقبال کی وہ سوچ، اقبال کا وہ خواب جو اس ملک کو بنانے کے لیے کار فرما رہا، وہ اس ٹاپک کے اندر شامل ہے۔ اقبال کا خطبہ الہ آباد شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ٹاپک کا لاسٹ پوائنٹ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح اور نظریہ پاکستان، یعنی قائد اعظم کے فرامین اور ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کی گئی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ باتیں، قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ محنت، قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ سوچ اس ٹاپک کے اندر موجود ہے۔ اور انشاءاللہ ہم ڈیٹیل ٹاپک میں جب بات کریں گے، جب ہم ایک ایک ٹاپک کو لے کر اپنی ویڈیوز بنائیں گے، اس کے اندر لازمی ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی تفصیلاً بات کر کے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ باب کی طرف، جو مطالعہ پاکستان کے اس باب کی خاص اہمیت ہے وہ ہے کہ اس باب کے اندر اتنی زیادہ ایڈیشن کر دی گئی ہے اور اتنی زیادہ چیزیں ایڈ کر دی گئی ہیں کہ جو پرانی مطالعہ پاکستان کی کتاب تھی اس کے چوتھے چیپٹر کو اٹھا کر 22 چیپٹر میں ایڈ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹر پارٹ 2 کی مطالعہ پاکستان اور گریجویشن کی مطالعہ پاکستان کے بیسک ٹاپکس اس ایک چیپٹر کے اندر شامل کیے گئے ہیں۔ ہم بات کریں گے اس پہلے ٹاپک کے بارے میں جو پارٹ 2 کا ٹاپک تھا لیکن اب 9th کلاس کے اندر شامل کر دیا گیا، تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان۔ اس ٹاپک کے اندر سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کے وہ معاملات جو سیاسی بھی ہیں، ادبی بھی ہیں، سماجی بھی ہیں، تعلیمی بھی ہیں، ان تمام معاملات کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ٹاپک موجود ہے تقسیم بنگال جو 1905 کے اندر ہوئی اور ہندوؤں کی تنگ نظری کی وجہ سے 1911 کے اندر تنسیخ بنگال ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلا ٹاپک جو ہمارا شملہ وفد جو 1906 کے اندر سر آغا خان کی قیادت کے اندر وائسرائے لارڈ منٹو سے ملنے کے لیے شملہ گیا، اور ہم اس کی تفصیلاً بعد میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہے آگے مسلم لیگ کا قیام جو دسمبر 1906 کے اندر ڈھاکہ میں معرض وجود میں آئی، اور اس جماعت کے بننے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے نظریات کی، مسلمانوں کی آئیڈیالوجی کی الگ طور پر ترجمانی کی جا سکے۔
اور اس کے بعد ہمارے پاس ٹاپک موجود ہے منٹو مارلے اصلاحات۔ 1906 کے اندر جو وفد شملہ گیا تھا اور انہوں نے وائسرائے لارڈ منٹو سے جو گفتگو کی تھی اور جداگانہ انتخابات کے لیے جو ان پر پریشر ڈالا تھا، وہ منٹو مارلے اصلاحات 1909 کے اندر پھر مارج وجود میں آئی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ٹاپک موجود ہے میثاق لکھنؤ 1916، جس کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمان اور ہندوؤں کو آپس میں ملانے کے لیے کوششیں کی اور اسی وجہ سے انہیں سفیر امن کا خطاب ملا۔ اور اس کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے تحریک خلافت جو 1919 کے اندر مارج وجود میں آئی، جسے ہم جنگ عظیم اول کے بعد آنے والی وہ تحریک کا نام دے سکتے ہیں کہ جس کے اندر مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان ہوا، اور مسلمانوں نے یہ تحریک اس لیے چلائی تاکہ خلافت عثمانیہ کو بچایا جا سکے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس موجود ہے تحریک عدم تعاون، جب تحریک خلافت کے حوالے سے انگریزوں نے مسلمانوں کا ساتھ نہ دیا، مسلمانوں کو ایک نہ سنی، تو مسلمانوں نے تحریک عدم تعاون یعنی بائیکاٹ کی تحریک چلائی جو 1920 کے اندر چلائی گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس موجود ہے تحریک ہجرت جو 1920 کے اندر علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ اب یہ بر صغیر دارالحرب ہے، یہاں سے ہجرت کر جانی چاہیے، اور اکثریت کے اندر مسلمان یہاں سے ہجرت کر کے افغانستان گئے اور وہاں پر بھی شاہ افغانستان نے انہیں افغانستان میں داخل نہ ہونے دیا، وہ لوٹے پوٹے واپس آئے۔ تو واپس آنے کے بعد ان کی زمین جائیداد گھر بار مال مویشی سب چھن چکا تھا اور وہ بے یار و مددگار اس ملک کے اندر در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوئے۔ یہ وہ تحریک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس موجود ہے نہرو رپورٹ۔ نہرو رپورٹ خاص طور پر میثاق لکھنؤ جو 1916 کے اندر ہوا تھا اسے ڈینائی کرنے کے لیے شائع کی گئی، اور 1928 کے اندر مسلمانوں کی جداگانہ حیثیت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے جواب کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کے وہ مشہور 14 نکات جو 1929 کے اندر اس رپورٹ کے جواب کے اندر آئے، وہ ہمارے ہاں کافی مشہور و معروف ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس موجود ہے خطبہ الہ آباد جو علامہ محمد اقبال نے الہ آباد کی سرزمین پر 1930 کے اندر دیا، اور اس کے اندر پاکستان کا خواب پیش کیا، پاکستان کا تصور پیش کیا، اور اس ملک پاکستان کے بارے میں بتلایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ شمال مغرب کی ریاستیں پاکستان یعنی الگ ایک ملک بنا دیا جائے یا پھر ان ریاستوں کو خود مختار کر دیا جائے۔ اور ہم نے دیکھا کہ 14 اگست 1947 کو جو ملک مارج وجود میں آیا وہ اقبال کا خواب تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 1935 کا آئین اور صوبائی خود مختاری، 1935 کا برٹش آئین نافذ العمل کیا گیا، اور اس ٹاپک کے بارے میں مختصراً گفتگو کی گئی ہے نئی کتاب کے اندر۔ اب اس سے آگے ہم آئیں گے قرارداد لاہور، جسے بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا، جو 1940 کے اندر مارج وجود میں آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ کرپس مشن جو 1942 کے اندر سر اسٹیفورڈ کرپس کی قیادت کے اندر برصغیر آیا لیکن ناکامی سے دوچار ہوا۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس موجود ہے شملہ کانفرنس جو 1945 کے اندر مارج وجود میں آئی، اور اس کے بعد ہمارے پاس انتخابات جو 1945 اور 46 کے انتخابات ہیں، جن میں مسلمانوں نے اکثریت کے ساتھ ووٹ بھی حاصل کیے اور سیٹیں بھی حاصل کی۔ مرکزی اسمبلی کی مسلمان 30 سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہوئے، اور صوبائی اسمبلی کی 492 میں سے 428 نشستوں پر مسلمان کینڈیڈیٹس کامیاب ہوئے۔ اب اس کے بعد اگلا ٹاپک ہمارے پاس موجود ہے کابینہ مشن 1946۔ یہ وہ مشن ہے جسے میں ذاتی طور پر کہتا ہوں پاکستان بننے کے لیے جس مشن اور جس تھنکنگ نے کام کیا وہ کابینہ مشن تھا۔ اور اس کے اندر کابینہ مشن برٹش کابینہ کے 3 اراکین آئے اور انہوں نے آ کر کانگریس اور مسلم لیگ سے مذاکرات کیے، لیکن مذاکرات ناکام ہوئے۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے جب گورنمنٹ کا مطالبہ کیا تو انہوں نے انکار کیا، تو اس کے جواب کے اندر قائد اعظم نے اقدام یوم راست منایا جو 16 اگست 1946 کو منایا گیا۔ اب اس کے بعد اگلا ٹاپک ہمارے پاس موجود ہے عبوری حکومت، جس کے اندر مسلمان اور ہندوؤں کو مناسب نمائندگی دی گئی، اور اس کے بعد 3 جون 1947 کا منصوبہ جس کے تحت پاکستان اور بھارت کو الگ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ اب اس کے بعد قانون آزادی ہند جو 18 جولائی 1947 کو امپلیمنٹ ہوا، اور اس کے بعد ریڈ کلف ایوارڈ جو پاکستان کے ساتھ زیادتیاں کی گئی، پاکستان کے اس حصے کو بھی پاکستان سے کاٹ دیا گیا جو ہمیں الاٹ ہوا تھا۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس موجود ہے قائد اعظم کا قیام پاکستان میں کردار ہے، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ جب نیکسٹ لیکچر آئے گا تو بات کریں گے۔ ریاست کا استحکام، آئین کی تیاری 1947 سے 56 تک، یہ
اس باب میں موجود اہم ٹاپکس ہیں. آگے بھی ہم اگلے ٹاپکس پہ جلد از جلد بات کرنے کی کوشش کریں گے. یہ باب نمبر 2 کے ہی ٹاپکس ہیں. نمبر 1 ہمارے پاس موجود ہے ابتدائی مشکلات. جب پاکستان بنا تو اس وقت کون کون سی ایسی مشکلات تھیں جو ہمیں فیس کرنا پڑی. اب اس کے بعد ہمارے پاس اگلا ٹاپک جو موجود ہے وہ ہے قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل. قائد اعظم نے 13 ماہ گورنر جنرل کی حیثیت سے کام کیا اور انہوں نے کیسا کام کیا, انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. لیاقت علی خان بحیثیت وزیر اعظم. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان جو لیاقت باغ کے اندر شہید کر دیے گئے 1951 کے اندر. اور اس کے بعد ہمارے پاس موجود ہے قرارداد مقاصد. پاکستان کو پہلا آئین, پاکستان کو پہلا دستور اور پاکستان کو پہلا ابتدائیہ جو 12 مارچ 1949 کے اندر نافذ العمل کیا گیا. اور اس کے اگر آپ تمام کنٹینٹ پہ بات کریں تو لگتا ہے کہ پاکستان اسلامی ریپبلک سٹیٹ کا درجہ رکھتا بھی ہے اور پاکستان کے آئین میں اسلامک ریپبلک سٹیٹ کی وہ شقیں شامل ہیں جن کی وجہ سے ہم اسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہہ سکتے ہیں. اور یہ ابتدائیہ 1956 میں بھی ہے, 1962 میں بھی ہے, 1973 میں بھی شامل ہے. انشاءاللہ ہم جلد از جلد آگے چلیں گے. پاکستان میں دستور سازی کے مراحل ہیں کہ پاکستان میں پہلا آئین کب مرز وجود میں آیا, وہ ہے 1956, سیکنڈ ہے 1962 اور تھرڈ ہے 1973. اب اس کے بعد ہمارے پاس موجود ہے ریاست اور قبائلی علاقوں کا الحاق پاکستان سے کیسے ہوا. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا ٹاپک ہے ایوب خان کا جو 1958 کے اندر جس نے حکومت سنبھالی اور 1969 تک وہ حکومت پر براجما رہا, یعنی اپنے عہدے پر. مسلم آئینی قوانین ہیں 1961 کے اندر. یہ آئینی قوانین ہیں کہ جس میں جو خاندانی نظام ہے اس کے بارے میں چند شکیں یا چند ایسے آرڈر تھے جو نافذ العمل کیے گئے. اس کے بعد ہمارے پاس موجود ہے صدارتی انتخابات جو 1965 میں ہوئے. پھر پاکستان کی وہ جنگ جو بھارت کے ساتھ 1965 کے اندر ہوئی. انشاءاللہ اس پر بعد میں بات کریں گے. معاشی ترقی کے حوالے سے ایک ٹاپک بڑا اہم شامل کیا گیا. اس کے اندر جنرل ایوب خان کے دور کے 5 سالہ منصوبے ہیں جو پہلا اور دوسرا منصوبہ جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یحییٰ خان کا دور حکومت ہے جو جنرل ایوب خان کے بعد یہ پاکستان پر ایک مارشل لا کی صورت میں ہمارے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے حکومت کی ہے. اب اس کے بعد ہمارے پاس اگلا ٹاپک موجود ہے لیگل فریم ورک آرڈر کے نام سے. اس سے اگلا ٹاپک ہمارے پاس موجود ہے 1970 کے انتخابات کے نام سے. اگلا ٹاپک ہے مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کے قیام کے نام سے. انشاءاللہ ان پر ہم تفصیلاً بات کریں گے اپنے نیکسٹ لیکچرز کے اندر. ہمارا تیسرا باب ہے, یہ باب ہمارے پاکستان کے جغرافیہ کے بارے میں کہ پاکستان کا محل وقوع کیا ہے, پاکستان کے ارد گرد کون سے ممالک شامل ہے, پاکستان کے اندر کون کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں, پاکستان کس حوالے سے پوری دنیا کے اندر مشہور و معروف ہے. زمین اور اس کے خط و خال کے بارے میں یہ ٹاپک ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان کے طبی خط و خال ہیں, پاکستان کے پہاڑی سلسلے ہیں, پاکستان کے میدان ہیں, پاکستان کے اس کے ساتھ ساتھ میدان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر پائے جانے والے وہ ہمارے سطح مرتفع ہیں جو ایک سطح مرتفع پوٹوہار کے نام سے اور دوسرا سطح مرتفع بلوچستان کے نام سے. اور اس کے بعد ہمارے پاس اگلا ٹاپک موجود ہے پاکستان کی آب و ہوا اور اس کے اثرات کے نام سے. اس سے اگلا ٹاپک موجود ہے پاکستان کے بڑے گلیشیئر, دریا ہیں اور نہریں ہیں. انشاءاللہ تفصیلاً ان پر بات کی جائے گی. اگلا ٹاپک ہے ہمارے پاس جنگلات اور جنگلی حیات کا. اس سے اگلا ٹاپک ہے پاکستان کے قدرتی خطے اور اس کے بعد اہم ماحولیاتی مسائل اور ان کا حل موجود ہے. پانی, زمین, نباتات اور جنگلی حیات کے بچاؤ میں حائل مشکلات. انشاءاللہ تفصیلاً تیسرے باب کو اپنے نیکسٹ لیکچرز کے اندر ڈسکس کیا جائے گا. اور اس کے بعد ہمارے پاس باب چہارم ہے. اس باب کے اندر جو نیو ایڈیشن بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرانی مطالعہ پاکستان کی کتاب تھی اس کتاب کا ہاف کنٹینٹ لیا گیا اور دوبارہ اس میں نئی چیزیں ایڈ بھی کر دی گئی ہیں جن میں ہمارے پاس پہلا ٹاپک موجود ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ اسلام خواتین کو کون کون سے حقوق دیتا ہے کہ جن کی وجہ سے وہ معاشرے کے اندر اپنا مقام اور اپنا وقار قائم کر سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار یہ ٹاپک بڑا اہم ہے اور آنے والے ادوار کے اندر یا آنے والے سالوں میں یہ ٹاپک بہت زیادہ پاپولر بھی ہونے والا ہے. اور اس کے ساتھ ہے قیام پاکستان 1947 سے عہد حاضر تک قومی ترقی میں خواتین کی خدمات کے بارے میں.
اس سے اگلا ٹاپک ہے تشدد اور اس کے معاشرے پر اثرات جو پاکستان کے اندر غلط رسومات رائج العمل ہو چکی ہیں ان کے خاتمے کے لیے حکومت پاکستان نے 2015 کے اندر جو خواتین ایکٹ منظور کیا تھا اس حوالے سے اس میں ڈسکشن کی گئی ہے، اور تشدد کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات حکومت نے کون کون سے اقدامات کیے ہیں، اور خواتین کو بااختیار بنانے میں حکومتی کردار۔ تمام طلباء و طالبات مطالعہ پاکستان کے اس لیکچر کو ایک بار لازمی سنیں، اور اس کے ساتھ ساتھ القلم ڈیجیٹل ایجوکیشن کے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی علمی اور تعلیمی ویڈیو سے آپ آگاہ رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔